بسم الله الرحمن الرحيم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. گرامی قدر حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں مختلف جگہوں پہ مختلف حضور کی آمد کے اعلانات فرمائے، نشانیاں لگائیں اور پوری کائنات کو بیدار کیا، بتایا، ان کے دل میں انفاق کیا، کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کی آمد پر جھومنے لگا۔ سیرت النبویہ ذیلی احلام کی علامہ حلبی کی السیرت الحربیہ البدایہ والنہایہ الخصائص الکبریٰ سیرت ابن ہشام علامہ ابن حجر اسقلانی کی تہذیب التہذیب اور علامہ قسطلانی کی شرح قواعد اللدنیہ اور بہت ساری سیرت کی کتابوں میں حضور کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انتظامات کیے۔ بندہ سوچتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہو کر اپنے نبی کے لیے اتنے انتظامات کرتا ہے اور ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کل ایک جلسہ میں اہل دیوبند کے ایک عالم خطاب کرنے بیٹھے تو خطاب کے دوران وہ 12 منٹ تقریر کر سکے، صرف 12 منٹ، اور 12 منٹ تقریر میں میرے پاس موجود ہے، میں نے نوٹ کیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، حضرت نہیں کہا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا۔ آخر میں نے ہاتھ لگا کے کان میں کہا، یار جن کی تعریف کر رہے ہو ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اس کے ہوش ہو کے تقریر بند ہو گئی۔ وہ پتہ کیسے شروع ہوا؟ کہتے ایک بچہ پیدا ہوا، بچے کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے 3 جھنڈے لگائے، پھر کہنے لگا ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا 12 منٹ تک میرا حوصلہ جواب دیا اور میں نے ہاتھ پکڑ کے کان میں کہا، یار وہ نبی ہے، یار وہ کائنات کے سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں حیران ہوا کہ وہ یہ روایت بھی بیان کر رہا تھا کہ وہ بچہ جب پیدا ہوا تو اس سے
سجدے میں سر رکھ دیا اور سجدے میں سر رکھ کے کہنے لگا امتی امتی. یہ بھی کہا اس نے. میں حیران ہوا کہ یہ بیان کر رہا ہے لیکن یقین جانیے اس کی زبان پہ یقین لفظ نہیں آئے. اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے کہ بات نہیں حضور کی کر رہا. یہ بھی نہیں بتا رہا وہ بچہ کون ہے. کہتے ہیں ایک بچہ پیدا ہوا. اور پھر میں رہ نہ سکا, میں نیچے بیٹھا تھا, میں نے آیا اس کو پکڑا اور میں نے کہا یار وہ ہمارے نبی ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں وہ بچہ کون سا ہے, آپ بتائیں تو صحیح وہ بچے ہیں کون سے. اس سے سبھی کے کہا کہ چلو میری قسمت میں نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لے سکتے. یہ کل کی بات ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، مسلک حق جماعت اہل سنہ زندہ باد، مسلک حق جماعت اہل سنہ زندہ باد. اور جلسہ مشترکہ تھا, مسجد مشترکہ تھی, آدھے ہوتے اور آدھے ہوتے. اس کے بعد ملک کے تقریر کی اور جو مجھ سے ہو سکتا تھا حضور کی شان میں جو بول سکتا تھا میں نے بولا. اور پھر میں نے بتایا یار جس بچے کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ بچہ پیدا ہوا تو اللہ نے اس کی پیدائش پہ 3 جھنڈے لگوائے, وہ ہمارے نبی حضرت محمد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ روایت کہ حضور کی آمد پہ 3 جھنڈے لگائے گئے, دنیا کی کوئی بھی جماعت, فرقہ اور کوئی آدمی نہیں انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جھنڈے لگائے گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جھنڈے کس سے لگوائے اور کہاں کس سے لگوائے اور کس کی آمد پہ لگوائے. خدا کو ہمارے نبی کی پیدائش کی رات, ہمارے نبی کی پیدائش کی رات اللہ تعالیٰ نے آدھی رات کے بعد حضرت جبریل کو بھیجا اور جنت سے بھیجا. حضرت جبریل آسمانوں میں رہتے ہیں, عالم ملکوت میں رہتے ہیں. فرشتوں کے لیے جھنڈے وہاں لگتے نا, نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ جھنڈے جو لگے وہ جھنڈے جنت میں تو لگے ہوں گے, جہاں لگے ہوں گے اللہ نے پتھر کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کا جو اوپر والا حصہ ہے وہاں جبریل اپنی سوراخ کر کے اللہ کی شان کے لکڑی میں جھنڈا کو روکے اور پھر بلند کر کے لگا کے اور پھر کہتا ہے دنیا والوں اس کی نبوت قیامت تک رہے گی, وہ آ گیا ہے. اور میں نے رب کے گھر میں یہ جھنڈا لگایا ہے, جس کو اس گھر کی زیارت نصیب ہوگی وہ آنکھوں سے دیکھ نہ سکے لیکن توجہ سے اور آنکھیں بند کر کے تصور دیکھے کہ ان کی آمد پہ اللہ نے ان سے خانہ کعبہ کی چھت پہ جھنڈا لگوایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا پھر آپ ایسا کرو, اس کی جو حالت ہے آپ ایسا بات ٹھیک رہے, ایسا بات ٹھیک رہے, اس کے آگے کر دو. وہ میں تو ہم سے دور سے نہیں یہ والا بھائی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ایک جھنڈا مشرق میں لگایا, مغرب میں لگایا, اور جھنڈا کس نے, اس کو کیا پتا کس کا جھنڈا ہے, لیکن اللہ نے جھنڈے لگوائے اور جس نے دیکھا
تو اتنا کم از کم ضرور کہنے لگا کہ آج کوئی خاص بات ہے، اتنا اونچا ڈنڈا پتہ نہیں کہاں سے لگ گیا۔ اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان نبوت کیا، پتہ چلا اور حضور نے اپنی زبانی بتایا کہ میری پیدائش کی رات یہ جھنڈے اللہ نے حضرت جبریل سے لگوائے تھے۔ تو جس نے سنا پڑھ پڑھ کے حضور کا کلمہ پڑھا۔ بات یہ ہے، جھنڈے میں پیسہ لگا ہوگا، جھنڈے میں لکڑی لگی ہوگی، جھنڈا لانے والا حضرت جبریل ہے، اور سب کہتے ہیں، سارے فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک، مالک تو نے ہمیں اپنی حمد و ثنا کے لیے بھیجا ہے۔ تو ان کی جو ڈیوٹی تھی، اللہ نے فرمایا جبریل آج حمد و ثنا کی ڈیوٹی ختم کرو، جھنڈا اٹھاؤ اور میرے نبی کے چرچے کر کے جھنڈے لگا دیا۔ جھنڈے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق خرچہ کیا، اور پھر مومنوں سے کہا لفظ سمجھنے کے قابل ہے، وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً، سورہ توبہ کی آیت نمبر 21 ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 21 آپ لوگوں کے لیے۔ اور مومن جو بھی خرچہ کریں گے، صغیرۃً وہ تھوڑا ہوگا، کبیرۃً یا زیادہ ہوگا۔ دیکھیں لفظی نفع کا کریں، نفع کا مطلب ہے خرچہ، جو بھی خرچہ کرے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور جتنا بھی سفر کرے گا، کوئی وادی طے کرے گا، کوئی گلی کراس کرے گا، کوئی محلہ کراس کرے گا، کوئی شہر کراس کر جائے گا، وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، جتنا بھی سفر کرے گا، أَوْ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا، دشمن کے طرف سے کوئی جملہ سنے گا، کوئی فتویٰ سنے گا، کوئی رکاوٹ برداشت کرے گا، جیسی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا، فرمایا وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا، وہ فتویٰ، وہ رکاوٹ، وہ جملہ جیسا بھی ہو، دشمنی میں وہ جو کچھ بھی کہے گا، کہنے والا دشمن ہے، یہ صرف سننے والا ہے، برداشت کرنے والا ہے، سن کے جواب نہیں دیا، اس نے جواب کی ہمت ہی نہیں ہے، لیکن اس سے سنت ضرور ہے۔ اللہ فرماتا ہے منافق، دشمن، تمہارے مخالف، تمہاری اس بات پہ، تمہارے اس عمل پہ جو کچھ بھی کہے تم سن کے صرف برداشت کرو، تو ان کے ایک جملے کے بدلے میں إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، تمہارے حق میں ایک نیکی لکھوں گا۔ اگر کتبہ لکھا جائے گا لہم، ان صابرین کے لیے جن کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ صرف نبی کی خاطر جو کچھ کر رہے ہیں، خرچے کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، وادیاں کراس کر رہے ہیں، اور مخالفوں کی طرف سے جملے سن کے چپ کر کے جا رہے ہیں، اللہ بتاتے ہیں تمہارے ایک جملے کے سن کے صبر کرنے پر میں تمہارے کھاتے میں ایک نیکی لکھوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی۔ اب سنیے، سچ دیا کسی مخالف نے کہا یہ جلوس تو بدعت ہے، آپ چلتے رہے، یہ جھنڈے لگانے بدعت ہے، اس نے دو جملے کہے
جلوس کی بدعت، آپ نے تو کچھ نہیں کہا، اللہ نے فرمایا کہا اس نے ہے، میں تمہارے حق میں تو نہیں کیا۔ آپ اور تو سکتے ہیں، یقین جانیے بندہ حیران ہو گیا۔ حضور کی خاطر، حضور کی شان کی خاطر، حضور کے مقام و مرتبہ کی خاطر، حضور کے دین کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائے ہوئے قرآن کے خاطر اگر کوئی بھی کوئی شے برداشت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تمہاری چپ، تمہاری برداشت، تمہارا حوصلہ، تمہارا صبر ایک ایک جملے پہ کی طرح میرے پاس لکھا جائے گا، ادھر دشمنوں کے جملے ہوں گے، ادھر تمہارے لیے ایک ایک نیکی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، چل رہے ہو، بیٹھے ہو، سن رہے ہو، نعرے لگا رہے ہو، ہاتھ ہلا رہے ہو، جھنڈے پہ پڑھ کے چل رہے ہو، اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو ایک ایک شے کا پتہ ہے۔ اور سنیے، جوابات تو رب کی طرف سے آتے ہیں نا، ہماری زندگی ہو گئی ہے حضور کا نام چنتے ہوئے، آپ نے جو محمد سن رہے ہیں نا، زندگی ہو گئی ہے حضور کا نام چنتے ہوئے۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ حضور کا نام چن کر کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا اگر بالفرض تمہارے بطور ایک نہیں سینکڑوں کتابوں میں لکھا ہے، لیکن تم کہتے ہو نہیں لکھا ہوا، تو تمہارا فیصلہ یہ ہے نا، اللہ پوچھے گا کہ حضور کا نام کیوں چنتا ہے؟ پوچھے گا نا اللہ، تو یہ ہم سے سوال ہوگا نا حضور کا نام کیوں چنتے تھے؟ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مالک تو نے سورہ یاسین میں فرمایا تھا، سورہ یاسین میں فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زبانوں پہ مہر لگا دے گا، ہاتھ کھولیں گے، زبانوں پہ مہر لگا دے گا، ہاتھ کھولیں گے، اور جب اللہ ہاتھوں سے پوچھے گا تو کہاں کہاں گیا، تو یہ ہاتھ یہ بھی کہیں گے مولا جب تیرے حبیب کا نام آتا تھا یہ اٹھا اٹھا کے انگوٹھے چوم کے منہ پہ لگاتا تھا، میں بول رہا ہوں اس نے تیرے نبی کے نام ہی چنے تھے۔ صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد یہ آپ کو یہ مالک تیرے نبی کا جب نام آتا تھا یہ اٹھا اٹھا کے چومتا تھا، میں بول رہا ہوں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ یہ فرمائے گا ہاتھ تیری سزا یہ ہے، میں تجھے کاٹ کے رکھ دوں گا، تجھے دوزخ میں جلاؤں گا، بتاؤ اللہ یہ کہے گا؟ آنکھیں بند کر کے چشمے تصور میں دیکھوں اللہ کیا فرمائے گا؟ ہاتھ تیرا جو مقام تھا تو وہاں تک پہنچا، تیرے انگوٹھے اس کے منہ تک پہنچے، اور یہ سب کچھ حضور کی محبت میں تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں کو اتنی چھوٹ دی ہے کہ حضور کی خاطر اگر مخالف ہے جملہ کہے دشمن، یہ کرے صبر، وہ اس جملے کے مطابق ادھر میں نیکی لکھتا رہا ہوں، تو جتنی دفعہ تو اٹھا ہے میں نے تیرے کا حساب رکھا ہوا ہے، یہ بھی نیکیاں لکھی ہوئی ہے، حضور کی محبت کی وجہ سے میں تجھے بخشتا ہوں۔ حضور کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے سعید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے کسی مقصد کے لیے چندے کا اعلان کیا۔ اس کا آپ چندہ دیتے ہو، ہر مہینے دیتے ہو، ہر جمعے میں دیتے ہو، ہر چھوٹے موٹے پروگرام میں دیتے ہو، حضور نے کسی مقصد کے لیے چندے کا اعلان کیا، ہر ایک نے جو کچھ ہو سکتا تھا دیا۔ حضرت سعید کے پاس جو کی صرف ایک مٹھی تھی، جو جانتے ہیں نا، جو کی صرف ایک مٹھی تھی، اور وہ بھی چھپا کے لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، کچھ صحابہ کرام بھی ہیں، اور چندے کی چیزیں باہر سے رکھی ہیں، جس کو چندے میں کسی کو کھجور ملی تو کھجور لا کے رکھی، گندم تھی تو گندم لا کے رکھی، پنیر تھا تو وہ لا کے رکھی، ہر ایک کے پاس جو کچھ تھا لا کے باہر رکھتے رہے۔ ان کے پاس صرف جو کی ایک مٹھی تھی، اور
چھپائے پھرتا ہے اور ڈر رہا ہے کہ میں یہ مٹھی رکھوں گا، کسی نے دیکھ لیا تو تانا ملے گا. میں نے مٹھی دینی بھی ہے، لوگوں سے چھپانی بھی ہے. اللہ کی شان، جس نبی نے چلنے کا کہا تھا اس کی نظر بھی ہر ایک قرآن کے ہر عمل پہ. سارے صحابہ حضور کی طرف متوجہ اور حضور ہر غلام کی طرف متوجہ. اس نے جب موقع دیکھا کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ مٹھی چپ کر کے کیوں چلی کہ کوئی دیکھ نہ لے. دیکھے گا بتانا ملے گا کہ اللہ کو میرے اس ایک مٹھی کی ضرورت ہے. وہ چل دیے. اب وہ تو خوش ہوئے کہ کسی نے نہیں دیکھا، اللہ نے دیکھا یا میں نے دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، سعید ادھر آؤ. آپ سعید کہہ رہے ہیں کہ حضور نے بھی دیکھ لیا ہے، اگر حضور نے میری بات بتا دی تو میری کیا عزت رہے گی. حضور نے فرمایا سعید ادھر بیٹھو. سعید کو ساتھ بٹھایا اور حضرت بلال کو جا کے کہا انہوں نے جو کی مٹھی چھپا کے رکھی ہے وہ جو اٹھاؤ اور چندے کی جتنی چیزیں پڑی ہیں سب پہ پھیلاؤ. وہ جاؤ سب پہ بکھیر دو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک مٹھی جو کی تھی اور جب بکھری کہ کوئی دانا کدھر، کوئی دانا کدھر، کوئی دانا کدھر. اب تو وہ کسی بھی کام کو نہیں بڑی رہتی تو اٹھا کے چلو چڑیوں کو ڈال دیتے، کسی کو دے دیتے. اب جب مٹھی بکھیر دی ہے تو کسی کام کی نہیں ہوگی، دانے بکھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید تیرا صدقہ تیرے رب کو بڑا پسند آیا. اندر سے وہ حضور کے اس اعلان سے پہلے رو رہا تھا کہ حضور نے جب بتایا تو لوگ مجھے کتنے دانے دیں گے، لیکن حضور نے جب تصدیق کر دی فرمایا سعید رب نے ایک مٹھی کو نہیں دیکھا، تیرے دل کو دیکھا، تیرے جذبات کو دیکھا ہے، رب کے ساتھ تیری محبت کو دیکھا ہے اور اللہ رسول کے ساتھ تیرے قلبی تعلق کو دیکھا ہے. اگر ایک مٹھی تھوڑی سی ہے تو پھر کیا ہوا، دل میں تو کسی شے کی کمی نہیں ہے. سارے دانے کو کھیر دیا اور پھر فرمایا اللہ کو تیرا صدقہ بڑا پسند آیا ہے. اور پھر آپ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا جو کہ ایک ایک دانہ، جو کا ایک ایک دانہ آسمان والوں کے لیے یوں چمک رہا ہے جیسے زمین والوں کے لیے سورج چمکتا ہے. وہ اندر سے رو رہے تھے اور پہلے خوف سے رو رہے تھے، اب خوشی میں رو رہے تھے. حضور نے سینے سے لگا اور فرمایا سعید اور میرے صحابہ قیامت تک ایسے لوگ ہوں گے جن کی مالی حیثیت ناقابل گفتگو ہوگی، بتانے کے قابل نہیں ہوگی، لیکن دل کے جذبات ایسے ہوں گے بظاہر ان کا عمل چھوٹا ہوگا لیکن دل کی اچھی نیت کی وجہ سے ان کا عمل سعید کے عمل جیسا ہوگا. اللہ اکبر. لوگوں جو کچھ کر کے آئے ہو، نہ اپنے ماں باپ کی خاطر کیا ہے، نہ کل قبیلے کی خاطر کیا ہے، نہ محلے والوں کی خاطر کیا ہے، نہ ذاتی نمود و نمائش کے لیے آپ نے کیا ہے. جتنے قدم تم چل کے آئے گئے ہو خدا کی قسم ایک ایک قدم مخالفین کے لیے عذاب بن رہا ہے اور اللہ رسول کے لیے صدقہ بن رہا ہے. اللہ رسول کی نگاہ میں وہ عمل صالح بن رہا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ ساری آیتیں ہیں میرے صحابہ کے لیے، میرے نبی کے غلاموں کے لیے، لیکن قیامت تک جو عمل ایسے کرتے رہیں گے ان کے کھاتے میں میں نہیں لکھتا ہوں.
میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں۔ صلح حدیبیہ ہوئی، ساری تفسیر نہیں بتاتا، ٹائم نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ ہوئی اور صلح حدیبیہ میں مکے والوں کی طرف سے جو سفیر بن کے آیا تھا، معاہدے اور صلح کے لیے جو فائنل راؤنڈ تھا اس میں وہ موجود تھا۔ وہ جب صلح کر کے چلا گیا تو صحابہ کرام کا جو عمل تھا وہ اس نے دیکھا۔ ان اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی تھا کہ یقتتلون علی وضوئہم ما ينفر مخافة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وكفه۔ 5 چیزوں میں سے ایک چیز اس نے یہ دیکھی، کافر ہے، مشرک ہے، صرف کافر اور مشرک نہیں ہے، کافروں اور مشرکوں کا سردار ہے۔ وہ جا کے حالات بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یار وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسریٰ ونجاشی ان رأیت احدا يعظم اصحابه ما رأيت يعظم اصحاب محمد محمدا۔ کہ میں مختلف ملکوں میں گیا، بادشاہوں کے پاس گیا، میں نے وہاں بڑی بڑی چیزیں دیکھی۔ میں قیصر کے پاس بھی گیا، کسریٰ کے پاس بھی گیا، نجاشی شام کے بادشاہ کے پاس بھی گیا، لیکن کسی بادشاہ کے ماننے والے اس کے غلام ان کی ایسی تعظیم نہیں کرتے تھے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور کی تعظیم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ ایسی تعلیم دے کے آ گیا ہے۔ اس نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکے بھی صحیح نہ، تھوک زمین پہ نہیں گرتا، تھوک قابل نفرت ہوتا ہے، تھوک ہمیشہ قابل نفرت ہوتا ہے۔ کوئی بھی تھوکے، اپنے والد، اپنی ماں، اپنا پیارا بچہ، اپنا پیر، اپنا کوئی بھی بزرگ چھوٹا بڑا تھوکے تو کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا، قابل نفرت ہوتا ہے۔ یہاں میں نے عجیب دنیا دیکھی ہے، حضور اگر تھوکے بھی سجدہ تو نیچے نہیں جانے دیتے، ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ انہوں نے بڑی حیرت سے پوچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا تبرک سمجھ کے ہاتھوں پہ مسلتے ہیں، ہاتھوں پہ لے کے ماتھوں پہ ملتے ہیں، ہاتھوں پہ لے کے ماتھوں پہ ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی قسم اس کی توجیہ میں نہیں۔ اہل حدیثوں میں بڑے عالم الخبر میں رہنے والے صالح اور اسی میں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے سوچا ہم ایسا کوئی کام کریں جو کسی دنیا نے نہ کیا ہو، اور ہمارے اس کام کا مقصد یہ ہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے دلوں میں شان و عظمت کے ڈنکے بجائیں۔ دشمن کے دلوں میں حضور کی عظمت کے ڈنکے بجانا عمل کیا ہے؟ عمل کیا ہے؟ تھوک لے کے ہاتھوں میں مل کے ماتھے پہ مل لو۔ اب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اب سارے علماء جو تھے اہل حدیث بولا، اس نے کہا صحابہ کرام نے کیا اس لیے تھا، لوگوں کو پیغام دے رہے تھے جو حضور کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ حضور کا خون زمین پہ کیسے گرنے دیتے؟ پھر ایک دفعہ حضور تھوکے، صحابہ ہاتھ بڑھا کے لے لے اور پھر منہ پہ مسل دے۔ پیغام کیا تھا؟ حضور کا تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے جو غلام،
وہ حضور کا خون زمین پہ کیسے گر دیتا؟ اور میں کہہ سکتا ہوں خون کی بھی بڑی شان ہے، حضور کے تھوک کی بھی بڑی شان ہے، جو لوگوں کے لیے شفا تھا۔ وہی تھوک اگر کھارے پانی کڑوے کنویں میں ڈالے تو پانی میٹھا ہو جاتا تھا، اور حضور وہی تھوک نکلی ہوئی آنکھ کو لگا کے آنکھ میں فٹ کریں تو آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وہی تھوک اگر آپ اپنے ہاتھ میں لگا کے کٹی ہوئی پنڈلی کو ساتھ جوڑ کے اوپر لگائیں تو 1 منٹ سے پہلے کٹی ہوئی پنڈلی جڑ جاتی تھی، تو صحابہ کرام اس تھوک کو نیچے کیسے کر دیتے؟ کیسے کر دیتے؟ پیغام تھا لوگوں کے لیے۔ اور بخاری شریف میں باب سورہ حدیبیہ میں یہی لفظ لکھے ہیں، پوری کائنات کو بخاری پڑھیں، وہ عظمت مصطفیٰ کو دماغ اور دل میں بٹھائے کہ لوگوں تم کیا عاشق رسول ہو، حضور کے عاشق تو ایسے تھے، حضور کی اور شے تو اور شے رہی، تھوک بھی زمین پہ نہیں گرتے تھے۔ قربان جائے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بدل رہے ہیں، سوچیں بدل رہی ہے۔ میں ایک آیت پیش کرتا ہوں، بڑی جلدی سمجھ آئے گی۔ اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ کی شان، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، آنے والا زمانہ جیسے جیسے زمانہ آگے گزرے گا آپ کی شان اور بڑھے گی، لیکن آپ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، جیسے بزرگ ہمارے مشتاق احمد صاحب بیٹھے ہیں، استاد قبلہ نظامی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ جب آپس میں باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں پچھلا زمانہ اچھا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ پچھلا زمانہ، اگلا زمانہ خراب آ رہا ہے۔ اور ہر بندہ جب سنجیدہ عمر کو پہنچتا ہے تو پچھلے زمانے کی تعریف کرتا ہے، آنے والے زمانے کے بارے میں وہ پریشان اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے حبیب، جیسے جیسے وقت گزرے گا لوگ آنے والے وقت کو برا کہیں گے، لیکن اے حبیب تیری شان یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت آگے گزرے گا تیری شان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کا محافظ ہے خود۔ خدا کی قسم غور کرو، میری عمر 50 سال ہے، میں 20 سال پیچھے دیکھتا ہوں، کہتا ہوں وہ زمانہ اچھا تھا۔ اللہ نے نبی کو فرمایا جو زمانہ گزرا ہے وہ بھی اچھا ہے، لیکن جو آ رہا ہے اے حبیب تیرے گھر میں ہوگی، سبحان اللہ، تیری شہرت نہیں ہوگی، تیرے کمالات لوگوں کے سامنے اور نکلیں گے، ہر ایک پچھلے زمانے کو اچھا کرے گا اور تیرا آنے والا زمانہ پچھلے سے اچھا ہوگا۔ اللہ نے کیسی گارنٹی دی ہے، اور ہر کوئی پڑھتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، معلوم آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہت بہتر ہے۔ اچھا یہ بھی بتاؤں، یہ ہماری ایک نیت تھی جس کو سمجھ ہے پچھلا زمانہ کیوں اچھا ہے۔ اگر سوچ اور ہوش ہو، پچھلا زمانہ میں اپنی بات کرتا ہوں اور آپ میں سے بھی لوگ جانتے ہیں تو یہی بات کریں گے کہ پچھلے زمانے کو ہم اچھا کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ پچھلا زمانہ حضور کے قریب ہے۔ سبحان اللہ، پچھلا زمانہ حضور کے قریب ہے، اس لیے پچھلا زمانہ اچھا ہے۔ اور جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے ہمارے لیے وہ خوفناک ہے، لیکن اللہ نے فرمایا حبیب سارے زمانے تیرے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جیسے دنیا ترقی کرے گی، کائنات بڑھے گی، انسانیت کی تعداد میں اضافہ ہوگا، سائنس ترقی کرے گا، ہر ایک پریشان ہوگا، لیکن اے حبیب تجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، تیری شان کے لے کے میں خود بچاؤں گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کوئی تیری تعریف کرے نہ کرے، میں نے آپ کو کسی کی تعریف کا محتاج نہیں رکھا، میں نے تیرے ذکر کی گارنٹی خود لے لی۔
سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلى على حضور کی محبت کی ایک اور بات قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جاگ رہے تھے اور خیال آ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امت کے بارے میں جو فرمانا ہے قرآن میں آ چکا ہے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم مالک جو میرے ماننے والے ہیں وہ تو نہیں ہے جنہوں نے نہیں مانا تو جان تیرا کام جانے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں خیال آ گیا اب حضرت ابراہیم کی بات یاد آ گئی حضرت ابراہیم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا فمن تبعنی فإنه منی جو میرا فرما بردار ہے وہ میرا ہے ومن عصانی فإنک غفور رحیم اور جو میرا نافرمان ہے تیری مرضی کو بخش دے تیری مرضی عذاب دے یہ دو آیتیں پڑھنے کے بعد خیال آ گیا بڑا حوصلہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امت کو چھوڑ دیا گناہگاروں سے تعلق چھوڑ دیا اور حضرت ابراہیم کی بھی بڑی ہمت ہے انہوں نے بھی تعلق توڑ لیا ہے میں تو ایسا نہیں کر سکتا میں تو ایسا نہیں کر سکتا سوچ دیکھیں میں تو ایسا نہیں کر سکتا اور اختیار کی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے میں کیا کروں مسلم بخاری حدیث کی ہر کتاب جس میں یہ حدیث موجود ہے وہ نہیں ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا اللہ کی مرضی اللہ جو بچے سے بندے کے سو خدا کی قسم ایسا نہیں کیا کھڑے ہو گئے اور تلاوت کرنا شروع اور دعا کرنا شروع کر دیا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے صبح کی اذان ہو گئی صبح کی اذان ہو گئی اور اللہ نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا ہے جبریل میرے نبی سے جا کے پوچھو ساری رات کیوں روتے رہے ہو جبریل نے آ کے پوچھا حضور نے تفسیر بتائی حالانکہ وہ خود جانتا ہے کہ حضور کیوں رو رہے ہیں جبریل کو اس لیے واسطہ بنا کے اللہ نے بھیجا تاکہ جبریل کے ذریعے پورے آسمانوں میں اعلان ہو جائے کہ نبی ایسے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حسن سلوک ایسا ہوتا ہے جبریل کیا بتایا مالک تیرا نبی اس لیے رو رہا ہے اور وہ دعا میں بار بار کہتا ہے الصالحون للہ والطالحون لی اے اللہ جو نیک ہیں وہ تو ویسے ہی تیرے ہیں اور جو برے ہیں وہ میرے ہیں اور ان کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا اور ارشاد فرمایا حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کچھ بھی ہو جائے ہم تمہیں ایسا عطا کریں گے کہ تمہیں راضی کر کے چھوڑیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد آیت پڑھتا ہوں ترجمہ ختم اللہ نے فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً تم جو بھی خرچہ کرو اور کتنا کرو جب حضور مدینہ طیبہ میں پہنچے تو مدینے والوں نے حضور کی مہمانوں کے لیے جیسا جو کچھ کیا جیسا جو کچھ کیا اور خدا کی قسم پڑھ کے دیکھیں ابن ہشام بڑا ٹائپ مورخ ہے
وہ لکھتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی تھے ایک کھجور لے کے بھی لائن میں لگے ہوئے تھے، حضور آئیں گے تو میں کہوں گا حضور گھر میں اور کچھ نہیں، ایک کھجور وہ بھی ادھاری لی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں مہمان ایک کھجور وہ بھی ادھاری، ایک کھجور وہ بھی، اور شوق کیا ہے حضور کو مہمان بنانے کا۔ اور خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ جتنے لوگ مہمان بنانے کے لیے انتظار میں تھے ہر ایک کو بلا بلا کے شکریہ بھی ادا کیا، جنت کی خوشخبری بھی دی۔ ایک ایک کو بلا کے ادھر آیا کہ میری مہمانی کے لیے تیار تھا، لیکن میں رب کے حکم کے تابع تھا، میں تمہارے پاس آ نہیں سکتا تھا، تم نے جو کچھ کیا تھا میں تمہیں جنت کی خوشخبری دی۔ اور یہ ایک حضور والا ثابت بہت بڑا، حضور میرا کیا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ، میرے پاس جو حضور کی وہ بھی ادھاری تھی، وہ بھی میں موڑ کے لایا تھا، حضور میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، آپ میرا کیا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک کھجور کا شکریہ نہیں ہے، دل میں جو میری محبت کے جذبات ہیں ان کا شکریہ۔ حضور کسی کا قرضہ نہیں رکھتے، خدا کی قسم خوش نصیب ہو، خرچ نہیں کر سکے تو کیا ہوا؟ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، سفر تو کیا ہے۔ اور کچھ لوگ گھر بیٹھے ہوں گے، وَلَا يَقَادُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا، کوئی دوست جو اس جلوس کا میلاد کا مخالف ہوگا گھر آ کے تانا دے دے گا، تانا تو برداشت کیا ہے، قرآن یہی کہتا ہے وَلَا يَقَادُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا، مخالف کی طرف سے کوئی تانا تو سنا ہے وہ بھی نیکی بنی۔ خوش نصیب ہے خدا کی قسم ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اللہ گارنٹی دیتا ہے إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ۔ عثمان غنی کو یہ جلوس میں اگر نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ پیار کر دیا ہے، عثمان غنی ہو گئے، بزرگ مشتاق صاحب ہو گئے، یہ گھر بیٹھے گئے، پھر اسے کیا پیش کیا، کیا کر دیا تو سب اسلام خاص بھی نہ تھے، اب یہ کر گئے چپ، مخالف کی طرف سے تانا آ گیا ہے، اور جتنی باتیں اس نے کی ہیں ایک ایک بات کے بدلے میں سر مشتاق صاحب کے ایک حصے میں دل کھلا ہے، اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے گھبرانا نہیں ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جس کا بھی دل میرے حبیب کے لیے گرفتا ہے میں اس کا اجر ضائع نہیں کروں۔